بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خاتم النبیین پر کروڑوں درود و سلام۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہر کسی کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے پاس یہ چیز ہے، حسد، اس کے پاس وہ بھی چیز ہے۔ ہم اپنے اندر نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا کچھ دیا ہے۔ حسد ایک ایسی چیز ہے جس شخص میں وہ چیز ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کے لیے حسد کو نکالنا ضروری ہے۔ حسد ایک دیمک ہے جو انسان کو اندر اندر کھائے جاتا ہے۔ آپ لاکھوں بھی کما لو گے نا تو آپ کو لوگوں کا 100 200 300 400 بھی نظر آئے گا، اور وہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کو لگ جائے پھر لگ جاتی ہے۔ اور پھر یہ اشفاق احمد سے کسی نے پوچھا کہ حسد کیا ہے، تو اشفاق احمد نے بڑا خوبصورت اور بڑا انمول جواب دیا۔ انہوں نے کہا میری بات سنو، جو حسد ہے اس کا اسٹریٹلی یہ مطلب ہے کہ جو اللہ کی تقسیم ہے، جو اللہ تقسیم کر رہا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو مالک الملک ہے، جو جس کے آگے کسی کی جو بڑے سے بڑا بادشاہ بھی دنیا کا وہ اس کی رائے ہے، تو وہ اس کی تقسیم سے اختلاف کرنا حسد ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ اب وہ چیز تم دیکھ رہے ہو اس کے پاس ہے تو بھائی اللہ نے دی ہے، تمہیں بھی دے دے گا، یا تمہارے نہیں وہ شاید چیز ضروری نہیں ہے، پر ہو کیا رہا ہے ہمارے دماغوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ اور حاسد بندہ کبھی ترقی نہیں کرتا، وقتی طور پہ کر بھی جائے نا تو ترقی کسے کہتے ہیں؟ مینٹل سیٹسفیکشن، دلی سیٹسفیکشن جو ہوتی ہے، یہ بھی ایک ترقی کی چیز ہوتی ہے۔ جو بندہ اس چیز میں پڑ جاتا ہے کہ بھائی اس کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس وہ بھی چیز آ گئی میرے پاس یہ بھی چیز نہیں، تو جب وہ حسد میں مبتلا رہتا ہے تو پھر اس کے پاس بلین آف ڈالر بھی آ جائیں تو وہ پھر حسد میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کی صرف یہی چیز ہوتی ہے، وہ دوسروں کو دیکھتا ہے، دوسروں کو جانچتا ہے اور انہی کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ تو زندگی میں حسد جو ہے نا وہ بڑا نقصان دہ ہے۔ حسد سے نکلیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو بہترین موٹیویٹ کرنا چاہتے ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ زندگی میں کچھ کرو، تو صرف اپنے ویژن اور اپنے گول پہ فوکس رکھو، لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دو۔ اگر کسی کے پاس کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے تو اس کو ماشاءاللہ کہہ کے آگے نکل جاؤ، اس کو دماغ میں سوار نہ کرو یا اس سے حسد نہ کرو کہ یار اس کے پاس یہ چیز ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس کیوں نہیں۔ ایسا بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے کہ جو بعض وقت ہوتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ ایسا ہوتا ہے جو 100% مارکس لینے والا ہوتا ہے، اور ایک اسٹوڈنٹ ایسا ہوتا ہے جو 70-60% بھی نہیں لے پاتا، ٹھیک ہے، اور وہ اس سے کہیں اوپر اچھی نوکری پہ لگ جاتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کے کام اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر وہ والا اس کے ساتھ حسد کر لے گا تو وہ نوکری اس کو مل نہیں جائے گی، وہ نوکری بھی نہیں مل جائے گی، گناہ الگ، اور ذہنی اور زندگی کی جو رنگینیاں ہیں، جو آپ کے پاس تھوڑی بہت جو کچھ بھی ہے، اس سے بھی آپ ہاتھ دھو بیٹھتے ہو، کیونکہ پھر حاسد بندہ ہر وقت یہ سوچتا ہے یار وہ چیز میرے پاس نہیں ہے، ایک گھٹن گلٹ بنا کے رکھ لیتا ہے، انجانی سی گلٹ بن جاتی ہے۔ تو حسد چھوڑ کے آپ آگے کی طرف موو آن کیا کریں، اللہ سے مانگا کریں۔ جس اللہ نے اس کو دیا وہ اللہ آپ کو بھی دے گا، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ تو اشفاق احمد کی بات کو غور رکھیں، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کی تقسیم سے جب آپ اختلاف کرتے ہو تو وہ حسد ہو جاتا ہے۔ تو ہم کیا نوکر کیتے نخرہ کی، ہم تو اس ذات کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جس کو چاہے نوازے، وہ اس کی لیلا وہی جانتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پہ شکر ادا کریں، کیونکہ قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ جو تمہیں دیا تم اس پہ راضی ہو جاؤ، اس کا شکر ادا کرو، میں تمہیں دگنا دوں گا۔ اور تم کفران نعمت کرو گے جو تمہیں دیا ہوا، تم نہیں اس کی طرف اس کا شکر ادا کرو گے تو میں تم سے وہ بھی چھین لوں گا، اور آگے جو دینا وہ بھی نہیں دوں گا۔ تو یہ ایک بڑا پوائنٹ ہے۔ آج کے معاشرے میں سب سے بڑا بگاڑ ہی حسد نے پیدا کیا۔ حسد سے نکلیں اور آگے کی طرف موو، جو اللہ نے دیا اس پہ شکر کریں، راضی رہیں، اللہ آپ کو اور بھی نوازے گا۔ تھینک یو سو مچ۔